خواتین کی خود مختاری کسی بھی ملک کی سماجی ترقی اور آسودہ حالی کے لیے لازم ہے۔ ہر دور میں اقوام کے استحکام، ترقی اور طویل مدتی جو خوشحالی ہے اس کو یقینی بنانے میں خواتین نے مرکزی کردار ادا کیا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ خواتین کی صلاحیتوں اور مہارتوں کو بڑی حد تک انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، بڑی حد تک پوری طرح بروئے کار نہیں لایا گیا، اور اسی مقصد کے لیے اب وی کیمپ نامی ایک مارکیٹ پلیس ہے، ای مارکیٹ پلیٹ فارم بنایا گیا ہے جہاں پر خواتین اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال بھی کر سکیں گی اور اپنی خود مختاری کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور ملکی معاشی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کر سکیں گی۔ اب یہ جو وی کیمپ ہے یہ کس طریقے سے خواتین اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ وی کیمپ کے بانی نوید افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ اچھا نوید صاحب، آپ ماہر معاشیات بھی ہیں اور لمز میں آپ پڑھاتے بھی رہے ہیں، اور پھر یہ وومن انٹرپرینورشپ، تو پہلے تو تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ جو وومن انٹرپرینورز ہیں ان کا کتنا رول اس وقت ہماری اکانومی میں ہے؟ ہونا چاہیے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس وقت صورتحال کیا ہے؟ بہت منیمل رول ہے، اور خواتین جنرلی لیبر فورس میں نہیں ہیں۔ ایز این اکانومسٹ ہم شروع سے جب اکنامک پروگریس کی بات کرتے رہے ہیں تو ہم کہتے رہے ہیں کہ جب تک خواتین جو ہیں وہ لیبر فورس کا حصہ نہیں بنیں گی تب تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اور یہ وہ کام ہے جو ایز این اکانومسٹ میں گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہوئے، آرٹیکلز لکھتے ہوئے، پالیسیز بناتے ہوئے بڑی دیر کرتے رہے، لیکن آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے گورنمنٹس جو ہے کتنا امپلیمنٹ کرتی ہیں اور کیا پیس ہوتی ہے۔ تو دین آئی تھاٹ کہ وی شوڈ ڈو سم تھنگ آر سیلف جو ہے نا، صحیح ہے۔ تو پھر اس طرح سے جو ہے اس وقت جو ویمن انٹرپرینورشپ ہے یہ بہت ریسنٹ ایک ٹرینڈ اٹھ رہا ہے، یونیورسٹیز کے اندر ینگ خواتین سٹارٹ اپس بنا رہی ہیں، لیکن یہ ٹرینڈ ابھی بہت مارجنلائزڈ ہے۔ خواتین کو وہ اپرچونٹیز نہیں مل پاتی جو کہ مردوں کو ملتی ہیں اس سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے لیے۔ اچھا فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا یہ ذرا ڈیفائن بھی کیجیے گا کہ کون سی ایسی اپرچونٹی ہے جو مردوں کو مل رہی ہے اور خواتین کو نہیں مل رہی ہے؟ دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ باری ہوتی ہے کلچرل بیریئر ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، کہ خواتین کو ہم شروع سے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی خاتون کے بارے میں اس کے ماں باپ نے کبھی کہا ہو کہ آپ بڑی ہو کہ ایک کاروباری پرسن بنو گی، ایک کاروباری خاتون بنو گی، تو ان کے کبھی ذہن میں نہیں آیا ہم نے کبھی کاروبار بھی کرنا ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ مردوں کا کام ہے۔ سیکنڈ، جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ خواتین جب پڑھ لکھ بھی جاتی ہیں تو ان کو گھر سے باہر نکلا، ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ویمن کے لیے اتنی سیف نہیں ہوتی، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ خواتین کو آدمی کیا کرتے ہیں، بالکل آپ دیکھتے ہیں آدمی راتوں کو جا کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، بوائز کلب انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، ڈھاباز پہ بیٹھ جاتے ہیں، خواتین باہر نکل نہیں پاتی تو ان کی اتنی نیٹ ورکنگ نہیں ہو پاتی، تو یہ سیکنڈ بڑا آسپیکٹ ہوتا ہے۔ تھرڈ جو ہے ہمارے ایون فارمل انسٹیٹیوشنز دا وے دے ٹریٹ ٹو ویمن دیٹ از آلسو ڈسکریمنیٹری۔ اچھا اس میں کیا کہ اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک خاتون گئی ہیں کسی بھی آفس میں تو کیا آپ کو سیریس لیتے ہیں یا کسی مرد کو سیریس لیتے ہیں؟ مطلب جاب کے لیے جانے کی بات، جاب کے لیے، کاروبار کے لیے، مثلا ایک میرے جاننے والی خاتون ہے وہ پشاور میں اس نے سٹارٹ اپس پہ کام کیا، اور وہ ہاسپٹل میں ایک ایکوپمنٹ بنا رہی تھیں، وہ ہاسپٹل میں جاتی تھیں اور جا کے بتاتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ کسی مرد کو بھیجیں ہم اس سے بات کریں گے، تو اتنا بلیٹنٹلی دیٹس واٹ شی فیسڈ۔ اچھا اب وہ جو ہے نا کئی دفعہ وہ کلچرل بیریئر جو ہے وہ آدمیوں کے بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے اتنا ویمن سے انٹریکٹ نہیں کیا ہوتا۔ سم ٹائمز میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر خواتین زیادہ آئیں نا ایسے گورنمنٹ میں، ایسے پبلک سیکٹر میں، ہوگا کہ کیا کرنا ہے تو کرپشن بھی کم ہوگی۔ شاید آدمی جو ہے نا وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں خواتین سے کرپشن کی بات کرنے سے۔ اچھا تو مجھے جو اس سے فیلنگ آئی، وہ جو ایک جملے ہوتے ہیں کچھ خاص کے سر، تو پھر کیا ہوگا آگے کا، کیا ہوگا، یا کچھ اس قسم کے کچھ سبلیمنل میسیجنگ ہوتی ہے جو مرد ہی ایک دوسرے کی سمجھتا ہے، عورتوں سے اس طرح کی بات کم ہوتی ہے۔ اس فیلڈ میں بھی آگے آئیں گی خواتین تو ان کو فیسیلیٹیٹ مقابلہ کرنا پڑے گا ہر فیلڈ میں۔ اچھا بینکنگ مذاق کہہ رہا ہوں، سیریس نہ ہو جانا لوگوں، ہاں مذاق کر رہے ہیں۔ اچھا سر، بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے گا، ہماری جو حکومتیں ہیں ان کا یہ بھی بڑا کام رہا ہے، کہتے تو وہ ہیں، اب کس پیس پہ کر رہے ہیں یہ وہی بہتر جانتے ہیں، کہ خواتین کے بینک اکاؤنٹس بھی ہونے چاہیے، ان کو آن لائن بزنسز میں آسانی ہو جاتی ہے، ایک طرح سے آپ پروڈکٹ بیچتے ہیں اور آپ کو کیش جو ہے وہ اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، تو کتنی فیصد ہماری خواتین ہیں جن کے پاس اپنے بینک اکاؤنٹس ہیں آپ کے مطابق؟ ابھی ہم ڈفرینٹ سرویز کرتے ہیں، ہم چونکہ وی کیمپ کے پلیٹ فارم سے ٹریننگز کرواتے ہیں، اور ہم صرف آن لائن بھی نہیں کرتے، ہم سٹیز میں جا کے ہم نے ابھی کے پی میں، مردان میں، نوشہرہ میں، کوہاٹ میں ٹریننگ کروائی، تو وہاں 70-80 خواتین ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ سٹیٹسٹکس ہیں جو سرکاری سٹیٹسٹکس گھوم پھر رہے ہوتے ہیں کہ 5% ویمن ہیں، 10% ویمن ہیں، اس کے اراؤنڈ رہتا ہے، اس سے زیادہ خواتین کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں۔ تو لیکن ہم جب وہاں پر جاتے تھے کچھ ایسے شہروں میں، وہ ایوریج اس لیے بنتی ہے 5% بھی یا 10% بھی کہ وہ شہروں، بڑے شہروں کے ملا کے،
تو جب ہم سپوز مردان میں گئے، ہم نوشہرہ میں گئے، کوہاٹ میں گئے، تو وہاں تقریباً 100 خواتین اس ٹریننگ پروگرام میں تھیں. تو جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کتنے % خواتین کے اکاؤنٹ ہیں، تو ہارڈلی جو ہے وہ 2 سے 3% خواتین کے بینک اکاؤنٹ تھے. ادروائز اسی لیے ایوریج جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی بھی چیز کو میجر کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے لوگ نہیں سمجھتے کہ ایوریج نمبرز جو ہے وہ دے آر ناٹ ریلائبل ایٹ آل. بالکل ٹھیک ہے. اگر اور آپ تھوڑے مارجنلائزڈ ایریاز میں چلے جائیں گے تو ایک خاتون بھی نہیں ملے گی جس کا بینک اکاؤنٹ ہوگا، زیرو ہوگا، آدمیوں کے بھی نہیں ہوں گے. تو وہ لہٰذا جو ہے یہ بینکنگ کے اندر یہ بہت بڑا جو وہ بیریئر ہے. خواتین کو چونکہ بینک اکاؤنٹ سے ان کی اپنا سورس آف انکم نہیں نہ ہوتا، تو بینک اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا اپنا سورس آف انکم ہے، تو وہ سورس آف انکم ہی چونکہ نہیں ہے. اچھا، پھر ہمارے بینکنگ کے اکاؤنٹ اوپننگ بہت پرابلمٹک ہو چکی ہے پاکستان میں. ایون آپ کاروباری پرسن بھی ہے، آپ بینک اکاؤنٹ کھلوانے جائیں گے، اس کے اندر ویریفیکیشن بہت زیادہ ہوئی، کسٹمر والا جو ہمارا جو ایک سلسلہ ہے وہ بنا بھی اس وجہ سے نا کہ بہت سارے ایسے الٹے سیدھے اکاؤنٹس کھل رہے تھے جن میں ایسی ٹرانزیکشنز ہو رہی تھی جن کی مانیٹرنگ. تو خواتین اب جب جاتی ہیں تو ہم ان کو جو ہے وہ، جیسے ہم نے کے پی میں کام کیا تو کے پی میں ہمارے ساتھ بینک آف خیبر بھی تھا، تو ہم نے وہاں پر کے پی کا ہی ایک پروجیکٹ تھا گورنمنٹ کا سیڈ کے نام سے، اور بینک آف خیبر بھی. ہم نے وہاں پر ان کو جا کے پھر بتایا کہ آپ بینک اکاؤنٹ کیسے کھول سکتے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن کیا ہے. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ خواتین جو ہیں اس بینکنگ کی طرف آئیں، اور جو سارے یہ مسئلے میں آپ کو انٹرپرینیورشپ کے بتا رہا ہوں اس میں ہم فوراً ملک میں جو ہے نہ ٹرانسپورٹ ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ کلچرل بیریئر ٹھیک کر سکتے تھے. تو ہمارا جو وی کیمپ کا جو سلوشن تھا وہ یہ تھا کہ ہوم بیسڈ ویمن انٹرپرینیورشپ کی جائے. زبردست. اچھا، اب اس کو تھوڑا سا پریکٹیکلی لے کے چلتے ہیں. ہوم بیسڈ ویمن انٹرپرینیورشپ کیسے ایک خاتون جو ہے وہ اس طرف آ سکتی ہے کہ اپنا ایک ہوم بیسڈ وینچر سٹارٹ کرے؟ بالکل، جس میں اس کو بہت زیادہ باہر نہ نکلنا پڑے یا بہت چکر نہیں لگانے مارکیٹس کے اور ایسی تنگ گلیوں کے جہاں پر وہ را مٹیریل یا وہ ساری سلسلہ جو ہے. سو ملٹیپل بزنسز ہیں. خواتین جو ٹریڈیشنل کام کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کچھ خواتین، ہر خاتون جو ہے کپڑوں میں تو لازمی ہوتی ہیں، ہر خاتون جا کے نا تو ٹیلر سے اپنے کپڑے خود ڈیزائن کرواتی ہے. موسٹلی وہ ٹرسٹ نہیں کرتی زیادہ تر خواتین. تو میں انہیں کہتا ہوں آپ اپنے لیے کرتی ہیں نا تو آپ کسی کے لیے بھی ڈیزائن کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے ٹیلر سے ہی سلوانے ہیں اور آپ نے ڈیزائن جا کے خود بیٹھ کے کروا دیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے اس کی پکچر لینی ہے اور آپ نے پکچر اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ جو ہے وہ ڈال دینی ہے. تو وی آسک پیپل ٹو میک انسٹاگرام اکاؤنٹس، فیس بک اکاؤنٹس. ہم ان کو سکھاتے ہیں خواتین کو. اچھا، یہ تو کپڑوں کی بات ہو گئی. ابھی خواتین بہت انٹرسٹنگ کام کر رہی ہیں، جیسے یہ کشن بنانے والا کام ہے. اچھا، کشن بڑے اچھے اچھے بنا کے خواتین سیل کر رہی ہیں ہمارے پلیٹ فارم پہ weekemp.pk پہ. اس کے علاوہ جو ہے وہ خواتین جو ہیں کینڈل میکنگ کر رہی ہیں، سوپ میکنگ کر رہی ہیں. اچھا، یہ وہ سارے کام ہیں جن خواتین کو کچھ بھی سکل بڑا ایزیلی، اگر آپ نے سپوز آپ نے سوپ میکنگ سیکھنی ہے، سوپ بنانے، آرگینک ہیئر آئل بنانے خواتین کے لیے، وہ جو ہے یہ کاسمیٹکس کی پروڈکٹس گھر بیٹھ کے بناتی ہیں آرگینک. آپ آج جائیں یوٹیوب پہ، آپ سرچ کریں کہ یہ ہیئر آئل آرگینک کیسے بنا سکتی ہیں، تو آپ کو بے شمار اچھی ویڈیوز نظر آ جائیں گی. تو آپ اس کو پریکٹس کریں. تو سب خواتین کو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ وہ پریکٹس اپنے اوپر کرنا بجائے کسی اور کو، تاکہ جو ہے وہ مسئلہ نہ ہو. اگر آپ صحیح رہیں تو پھر کسی اور کو بیچنا. تو ٹیسٹ کرنا بھی بڑا آسان ہے نا، لیبارٹری ہے، خود ہی خاتون ایک لیبارٹری ہے. وہ کاسمیٹکس پروڈکٹس اپلائی کرے اپنے اوپر. تو ہم نے بات کر لی کپڑے بنانے کا، سوپ کا، کینڈلز کا، آرگینک آئلز کا، اور کیا کیا آپشنز ہیں؟ اچھا جی، اور اس وقت ہمارا چونکہ جو وی کیمپ کا انیشیٹو ہے اس میں ہم نے ایٹم کیمپ ایک سکل ڈیولپمنٹ پلیٹ فارم بھی ہے جو ساتھ میں ہم رن کرتے ہیں. تو ہمارا اس میں جو فوکس ہے وہ سکل ڈیولپمنٹ پہ ہے. تو ابھی خواتین جو ہے وہ بزنس کرنے کے لیے، جیسے بلاگنگ ہے، کانٹینٹ رائٹنگ ہے، جو پڑھی لکھی خواتین ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ کا بزنس اس وقت مارکیٹ میں اپ ورک، فائبر وغیرہ کے پلیٹ فارم میں بہت زیادہ ملتا ہے. تو جو ایسی خواتین ہیں، مثلا ہم نے جو پلیٹ فارم ہے ایٹم کیمپ، اس سے ہم نے ڈیٹا انالیسس کے بھی کورسز آفر کیے ہوئے ہیں. اب خواتین اگر پڑھی لکھی ہیں وہ ڈیٹا انالیسس، ڈیٹا سائنٹسٹ بن سکتی ہیں. یہ وہ ساری جابز ہیں جو گھر بیٹھ کے وہ آن لائن فری لانس کام کر سکتی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خواتین ایک تو ٹریڈیشنل وی کیمپ پہ اوپر جیسے پروڈکٹس ہیں، آرٹسٹ ہیں، بہت ساری خواتین جو ہیں وہ آرٹ بڑا اچھا کر لیتی ہیں. تو ہمارے اس پلیٹ فارم پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے بے شمار ایسی خواتین ہیں کہ جنہوں نے گھر سے بیٹھ کے جو ہے وہ آرٹ کا کام کیا، انہوں نے پینٹنگ کی، انہوں نے weekemp.pk پہ لسٹ کر دی. یہ جو ساری پروڈکٹس آپ weekemp.pk پہ دیکھتے ہیں سب ہوم بیسڈ ویمن انٹرپرینورز کی پروڈکٹس ہیں اور اکراس پاکستان ہیں. اور اس وقت جو کوئی بھی آرام سے رجسٹر کر سکتا ہے، کوئی چارجز وارجز تو ہمارے ہم کوئی چارجز نہیں لیتے ہیں رجسٹر کرنے کے. ہم جسٹ سیل کے اوپر ایک چھوٹی سی پرسنٹیج لیتے ہیں. دیٹ از ایون کاسٹ کا جو ہے آپ سمجھیں کہ ہماری کاسٹ کا 10-20% بھی نہیں ہوتا. سو دیٹ از اونلی ٹو انشور دیئر کمٹمنٹ کہ وہ واقعی ان کی پروڈکٹ جو ایسی ہے جو مارکیٹیبل ہے. تو وہ weekemp.pk پہ آتی ہیں، اپنی پروڈکٹس رکھتی ہیں.
اور وہاں سے ہم اس کو سیل کرتے ہیں, اس کو مارکیٹ کرتے ہیں, کوریئر جا کے ان کے گھر سے پک کرتا ہے, وہ ساری فیسلٹی ان کو مل جاتی ہے تاکہ ان کو کوئی اور حاصل نہ ہو. سو ہم جو ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جب آپ شاپنگ بھی کرتے ہیں تو ہم سارے لوگ شاپنگ کرتے ہیں, تو آپ ایک آپ کہہ رہے تھے نا کیسے پروموٹ کریں, تو یہ بھی ایک کاز ہے کہ جہاں پر آپ ویمن میڈ پروڈکٹس کو آپ سپورٹ کرتے ہو, لوکل بزنسز ہیں. اس میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں, مثلا ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ جو ہے ان کے ہسبینڈ فوت ہو گئے, اینڈ دیٹ واز دا ٹائم وین شی تھاٹ کہ اب آئی شوڈ ڈو سم تھنگ, اور میں نے جو ہے وہ پینٹنگز اور آرٹ بنا کے بیچنا سٹارٹ کر دی. بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو اس کے اندر جو ہے یہ کاسمیٹکس کا کام کرتی ہیں, فوڈ کا پروڈکٹس ہیں, ہنی, ایک ہماری وینڈر ہیں ہنی بناتی ہیں بڑا اچھا, آپ نے خریدنا بھی ہے دونوں نے. سو وہ گلگت سے ہیں اور حمزہ سے, اور وہ سارا فارم جو ہے وہ ویمن اونڈ ہے, اور ان کی مدر اور وہ کام کرتی ہیں, جو ہنی بی فارم ہے اس میں سب خواتین کام کرتی ہیں, وہاں سے پروسیس کرتی ہیں, اور وہ ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے ہنی جو ہے. تو یہ خواتین کے لیے ہاؤ ڈو یو انشور کہ کوالٹی اس کی اچھی ہو؟ اچھا, کوالٹی کے 2-3 طریقے ہیں جو ہم کرتے ہیں. ایک تو ہم جب خود پروڈکٹ ان کی لیتے ہیں تو ہم اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں, ان سے فوٹوز بھی منگواتے ہیں, پروڈکٹ بھی دیکھ لیتے ہیں, ایک وہ والا لیول ہوتا ہے. سیکنڈ, ہمارے پلیٹ فارم کا فائدہ یہ ہے WeCamp.pk سے پرچیز کرنے کا کہ اگر آپ نے ڈائریکٹ خاتون سے کی, پروڈکٹ ایسی نہیں نکلی جیسی آپ چاہ رہے تھے, تو آپ کا بعد میں اس خاتون کے ساتھ ایک پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا ریفنڈ کا. ہمارے کیس میں یہ ہے کہ ہم خواتین کو 2 ویکس کے بعد پیسے پے کرتے ہیں, اور اس 2 ویکس میں ہم کسٹمر کو کہتے ہیں اگر آپ سیٹسفائیڈ ہیں تو ہمیں بتا دیں, اگر نہیں سیٹسفائیڈ ہے تو ہم ریٹرن کر دیتے ہیں. اچھا, جو ہمارے دور دراز کے علاقے ہیں, مثال کے طور پہ سندھ ہے, وہاں پر خواتین ریلی بناتی ہیں یا چوڑیاں بنانے والا ایک ہے, وہ بھی ایک بڑے اندرون پاکستان کا معاملہ ہے, تو ان تک آپ لوگ کس طرح سے ریچ آؤٹ کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے ضروری نہیں ہے, فلڈز کی سچویشن ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پر انٹرنیٹ کی فراہمی بھی نہ ہو بڑے عرصے تک, تو ان کو ذریعہ معاش تو چاہیے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے, میں نے خود دیکھا ہے کہ فیملی میں کوئی فنکشن اچانک آ جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں اب بازار کون جائے چوڑیاں لینے, یار دیکھو کوئی آن لائن بیچ رہا ہے تو خرید لو. تو اس قسم کی چھوٹی موٹی چیزیں جو کہ بکتی بھی ہیں اور جن کا ایک سائیکل بھی چلتا رہتا ہے, ان عورتوں کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جیسے ایک تو یہ پلیٹ فارم ہے WeCamp کا, جس کے اوپر جو خواتین آتی ہے ہمارے پاس ہم اس کو لسٹ کرتے ہیں. دوسرا اس کے ساتھ ہمارا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر سال جو ہے وہ ایک فیسٹیول بھی کرواتے ہیں, جہاں ساری خواتین کو ہم پاکستان سے بلاتے ہیں, وہ اپنی پروڈکٹس ڈسپلے کرتی ہیں. 10 اور 11 دسمبر کو PNCA میں یہ فیسٹیول ہونے جا رہا ہے. اچھا, اب ہم تھرڈ کام یہ کرتے ہیں کہ ہم آؤٹ ریچ کرتے ہیں, ہم دور دراز کے شہروں میں جاتے ہیں. ہم نے ابھی لاسٹ ویک وی ور ان بہاولپور, تو ہم نے بہاولپور, آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب بڑا فیمس ہے, کچھ ان کی ٹپیکل جو ہے وہ کڑھائی ہیں, بالکل چکن کاری, تو ہم نے وہاں پر گئے تو وہاں تقریباً 150 خواتین نے ہماری ٹریننگ میں حصہ لیا, اور بہت ینگ ویمن تھیں. تو جب ہم نے انہیں یہ پروسیس بتایا کہ آپ اپنی پروڈکٹس جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیسے لسٹ کر کے بیچ سکتی ہیں, اور ہم یہ بھی نہیں کہتے ضرور ہمارے ساتھ بیچیں, انہی کا کپڑا ہوتا ہے, سستے میں بنواتے ہیں لوگ, اسلام آباد, لاہور, کراچی لا کے بیچتے ہیں, اور سر لاکھوں میں ان جوڑوں کی قیمت ہوتی ہے, 3 پیس وہی کپڑا. ہم یہی کہتے ہیں, ہم نے یہ مڈل پرسن کا کام ختم کیا ہے کہ اس خاتون کو ہم نے یہ بتایا کہ ضروری نہیں آپ ہمارے پاس بیچیں, ہم ان کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ خود انسٹا اکاؤنٹ بنائیں اور جا کے ایکسپلور کریں. اب مڈل پرسن سے جو ایک دوپٹہ ایک خاتون سے 300 کا بنواتی ہیں, یا خواتین یہاں لا کے 3000 کا بیچتی ہیں, اس خاتون کو جب ہم نے بچایا کہ نہیں تم خود بھی ڈائریکٹ 3000 کا بیچ سکتی ہو, تو آل یو نیڈ, دس از ہاؤ یو کین میک این انسٹا اکاؤنٹ, یہ فوٹوز لگائیں. اچھا, وہاں سے جب ہم نے بہاولپور گئے تو وہاں اب 2 خواتین ایسی ہیں جو اسی وقت ہمارے پلیٹ فارم پہ اب لسٹ ہو چکی ہیں. تو 2 خواتین ابھی نیکسٹ فیز میں ہم جو فلڈ والے وکٹمز کو بھی وی ہیو ریچڈ آؤٹ, ان کی کچھ پروڈکٹس سکھر میں اور ہم نے دیکھی ہیں, ان کو بھی ہم کہہ رہے ہیں اپنی پروڈکٹس لے کے آئیں. لیکن یہ تھوڑی سی فلڈ والی سچویشن اور تھوڑی کم ہوتی ہے سندھ میں, تو ہمارا ارادہ ہے ہم وہاں بھی جائیں گے, جیسے ہم KP میں گئے ہیں. تو آل وٹ وی نیڈ ٹو ڈو کہ خواتین کے لیے ٹریڈیشنل, نان ٹریڈیشنل بزنس اپرچونٹیز, سافٹ ویئر انجینئر ویمن جو ہیں وہ گھر پہ فارغ بیٹھی ہوئی ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ڈیٹا سائنٹسٹ بنیں. اصل راستہ دکھانے کی ضرورت ہے, اپرچونٹی دینے کی ضرورت ہے, تو پھر وہ خود بھی اپنی زندگی تبدیل کر لیں گی, اور جو ملک کا جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی تبدیل ہوگی. بہت شکریہ ادا کریں گے, وقت دیا آپ نے.